أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو جیسے کہ پچھلی ویڈیو جو کہ گناہ نمبر 16 تھا، تو گناہ نمبر 16 کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج گناہ نمبر 17 کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ گناہ بھی تقریباً اس سے منسلک ہے۔ گناہ نمبر 17 ہے داڑھی کا منڈانا۔ دوستو یہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے اپنی داڑھی کو منڈانا مردوں کے لیے، اور کبیرہ گناہ میں داخل ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ہم اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں۔ داڑھی کٹانا یا داڑھی منڈانا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے ہاں کیا پوری دنیا کے اندر زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی منڈاتے ہیں یا کٹاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے، بہرحال شریعت کا حکم ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ بیان کرنا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، شریعت کے حکم کو بیان کرنا ہے، اور نہ یہ بات بتانا ہمارا یہ مقصد ہے کہ کسی کو کمتر اور حقیر ہم سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمام مسلمان ہم بھائی ہیں آپس میں، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور عام طور پر مسلمان مرد اس میں ملوث ہیں۔ شریعت نے کچھ احکامات لاگو کیے ہیں تو ان احکامات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ مرد کا داڑھی رکھنا، مرد کو اجازت نہیں ہے داڑھی کٹانے کی یا منڈانے کی، نہ ہی چھوٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی بالکل اس سرے سے صاف کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے ایسا حکم دیا ہے جس میں بہت آزمائش ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش نہیں بلکہ یہ انسان کی، مرد کی فطرت ہے، کیونکہ دین اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ کبھی ہمارا مذہب فطرت سے ہٹائے گا نہیں ہمیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو تعریف کی ہے، فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، حضرت آدم سے لے کر 200-300 سال پہلے تک داڑھی کاٹنے کا کوئی رواج تھا ہی نہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب داڑھی رکھتے تھے، کیونکہ یہ انسان کی، مرد کی فطرت میں ہے۔ کافر بھی رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے۔ فرعون کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو اس لیے کہ دوستو یہ مرد کی علامت سمجھی جاتی تھی، مرد ہے تو چہرے پہ داڑھی ضرور ہوگی۔ تو جیسے کافر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹنا شروع ہوا اور الٹے کام کرنا شروع کر دیے، تو انہی کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کے جو فقہا ہیں جب داڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو مغرب میں داڑیاں کاٹتے ہیں، بعض لوگ، یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اس وقت مغرب میں بھی سب نہیں کاٹتے تھے، تبھی بعض لوگ کا ذکر آیا ہے کہ بعض لوگوں میں جو داڑھی کاٹنے کا دستور ہے اس کو کوئی بھی دنیا میں حلال نہیں کہتا۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت زیادہ پرانی نہیں ہے، یورپ میں بھی یہ بعد میں آئی ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، مطلب ان کی خصلت ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پیغمبر کی مثال اس وجہ سے دی کہ پیغمبر ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو فطرتاً ہوتا ہے، پیغمبر کبھی بھی فطرت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ تو پیغمبر کبھی بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال نہیں کرتے، سگریٹ، پان، تمباکو، اس طرح کی چیزوں کا پیغمبروں نے استعمال نہیں کیا، وہ تو بہت ہی پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا کام کریں گے جو نیچر کے مطابق ہو۔ ان 10 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹانا پیغمبروں کی فطرت ہے۔ مونچھوں کو بڑھا دینا، ایک دم سکھوں کی طرح بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینا، یہ فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ وحشتناک عمل ہے۔ تو اسلام میں اس بارے میں بھی احکامات آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحْفُ اللِّحَىٰ وَقُصُّ الشَّوَارِبِ، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کا الٹ کر رہے ہیں، داڑیاں کٹوا رہے ہیں، مونچھیں بڑی کر رہے ہیں، مطلب ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب کے طریقہ کار مختلف ہیں، لیکن اسلام کے جو احکامات ہیں بہت ہی بہترین اور عمدہ ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالوں کا کچھ، جیسے پنڈت وغیرہ ان کے ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ کے بال کاٹ لیتے ہیں، سر کے بھی انہوں نے گنجے ہو گئے، بھویں بھی منڈوا دی، داڑھی بھی کاٹ لی، پورا ہر جگہ کے بال کاٹتے ہیں۔ اور سکھوں میں ایسا ہے کہ کہیں کے بھی نہیں کاٹنے، اور مسلمانوں میں اللہ پاک نے ہر جگہ کے لیے احکامات نازل کیے ہیں، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ، اور زیر ناف بال ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا کٹاؤ، بغلوں کے بال ہیں، یہ چیزیں اسلام میں کاٹنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مونچھیں زیادہ بڑھ جائیں گی تو چہرہ وحشتناک لگے گا، لوگ کہتے ہیں نا دہشت ہے، تو چہرے سے دہشت پیدا کر کے آپ نے کرنا کیا ہے؟
آپ نے لوگوں کو ڈرا کے کیا کرنا ہے؟ چہرے پہ نورانیت ہونی چاہیے، اٹریکشن ہونی چاہیے، ڈرا ڈرا کے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ تو اسلام کے احکامات واضح ہیں، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی داڑھی نہ ہو، کیونکہ داڑھی میں ایک زینت ہے، اس میں مرد کی خوبصورتی ہے، مرد کے لیے حسن ہے، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ تحقیق کے مطابق دنیا میں جتنے بھی نر ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان میں جو نر ہیں، جو بھی نر اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ نر کا روب ہوتا ہے، مادہ کا روب نہیں ہوتا۔ یہ فطرتاً عمل ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ جیسے مور ہے، مور کس وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے؟ اپنے بالوں کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر مور اپنے آپ کو مورنی جیسا صفا چٹ کر لے تو اس کا وہ روب رہے گا، وہ خوبصورتی رہے گی۔ آپ خود فیصلہ کر لیں دوستو، اس کی دہشت ختم ہو جائے گی۔ مرغا اور مرغی میں کون زیادہ خوبصورت ہوتا ہے؟ مرغا زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ مرغا اپنے پروں کی وجہ سے خوبصورت ہوتا ہے، اس کے سر پہ جو تاج ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے مرغے میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور بکرے اور بکری میں بھی بکرا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کی گردن پہ بھی بھال بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی جھارا لٹک رہی ہوتی ہے۔ بکرے کا ایک روب ہوتا ہے، بکری بیچاری لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بکری ہے۔ اسی طرح آپ شیر کو دیکھ لیں، شیر جو ہوتا ہے کیسے بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پورا چہرہ اس کا سر بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے اس کے بال ہوتے ہیں، تو اس کے بالوں کی وجہ سے اس کا روب ہوتا ہے۔ اگر شیر کے بال کاٹ دیے جائیں تو اس کا کیا روب ہوگا؟ اس کی دہشت تو ختم ہو جائے گی۔ جو شیرنی ہوتی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، کوئی بال نہیں ہوتے اس کے۔ تو خوبصورتی اور جمال شیر میں ہے، شیرنی میں نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ نے مرد کو حسن و جمال عورت سے زیادہ دیا ہے۔ یہ تو ایک اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، عورت کی طرف انسان مائل ہوتا ہے کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہونی ہوتی ہے، ورنہ آپ حقیقت میں اگر دیکھیں تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے حسن عورت سے زیادہ دیا ہے۔ مرد کا ایک روب ہوتا ہے، ایک وجاہت ہوتی ہے مرد کی آواز کے اندر، اس کے چلنے میں ایک روب ہے، مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ فوقیت دی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر بال پیدا کر کے اس کے چہرے پہ نورانیت پیدا کی ہے، اس کو ایک روب اور وجاہت دی ہے۔ یہودیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا اور عیسائیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا، تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور نصیحت کی، اپنی قوم سے کہیں کہ داڑیاں نہ منڈوائیں وہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو مذہبی قسم کے یہودی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے انٹرنیٹ پہ پکچرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ پوری داڑیاں رکھتے ہیں۔ ایک دوست ہیں ہمارے امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کی بستی میں گیا، یہودیوں جہاں پر یہودی رہتے ہیں اس ایریا کے اندر، تو وہاں گیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں پر سارے شیخ الحدیث رہتے ہیں، جب سب کی داڑیاں، سر پہ ٹوپی، کہ اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ داڑھی کٹانا اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسرا کے کچھ ایلچی آئے، تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی، کاٹی ہوئی تھی انہوں نے داڑیاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور نظر مبارک ان کے چہرے پر پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا ویلکما، تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کسرا نے حکم دیا اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹاؤں۔ دوستو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہمارا رب کسرا ہے یا وہ رب جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے۔ اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ وہ تو کافر تھے، اللہ کے نبی نے ان سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، اور ہم جب روز محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کے لیے جائیں گے، اگر وہاں اللہ کے نبی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور فرمائیں کہ تمہیں میری صورت بناتے ہوئے کیا ہوتا تھا کہ تم نے دوسروں کی صورت اختیار کر لی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے دوستو۔ آخرت کا ایک بہت بڑا میدان سجنے والا ہے جس کے اندر یہ سوال ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چہرے مبارک جیسا چہرہ ہمیں اپنے چہرے کو بنا لینا چاہیے، چہروں پر داڑھی کی سنت کو سجا لیں، تاکہ اس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ سکیں کہ داڑھی کے سوا ہمارے پاس کوئی نکی نہیں، ہمیں شفاعت عطا کر دیجیے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ٹوپی، انگوٹھی سب اتار لیا جاتا ہے، داڑھی ایک ایسی چیز ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی میرے دوستو۔
تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں اور آج ہی ارادہ کر لیں کہ داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کٹائیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے داڑھی کے مسائل کے بارے میں جانا کہ داڑھی منڈانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگ اس گناہ سے باز آ جائیں۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔